اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے نئے سال کے موقع پر جو جشن منایا جاتا ہے اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ چونکہ دسمبر 2021 کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس کے ختم ہوتے ہی عیسوی سال مکمل ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اور قریب ہو گئے۔ لہذا ہماری فکر اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے۔ ہمیں محاسبہ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عیسوی سال کے ختم ہوتے ہی اور نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمارے ملک کے بہت سارے مسلمان، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ خوشیاں مناتے وقت وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ایک شریف انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہے، بلکہ حد درجہ مضر ہے۔ مثلا 31 دسمبر اور 1 جنوری کی بیچ کی رات، جسے نیو ایئر نائٹ کہا جاتا ہے، اس کی خوشی مناتے ہوئے بڑی مقدار میں پٹاخے داغے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بے تحاشا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ نیز اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ فضا میں بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف اور طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس رات میں خوشیاں مناتے ہوئے شراب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں۔ مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ حالانکہ شراب نوشی تمام مذہب میں ممنوع اور ناجائز ہے، اسلام میں تو اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کام اور نئے سال کی آمد پر اس انداز میں جشن منانا انگریزوں کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اسلامی سال کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حالانکہ اس اسلامی تاریخ پر ہماری عبادت موقوف ہے، اس کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ جو اسلامی سال کی آمد پر بھی آپس میں مبارکبادی کی تاکید نہیں کرتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، پھر بدعت بن جاتی ہیں، وہ غیر اسلامی سال پر جشن منانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا مبارک اور مسعود زمانہ رہا، لیکن اس زمانے میں کبھی بھی نئے سال کا جشن یا ہجرت ڈے، یوم ہجرت منایا نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، زندگی اللہ کی طرف سے قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا ہے بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم و شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ قیمت الزمن عند العلماء یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 27 پر یہ بات لکھی ہے۔ اسی صفحہ 27 پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اخیر میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے سال کے موقع پر کیا کیا جائے، کرنے کے کیا کام ہیں۔ تو 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، دعا پڑھی جائے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام
ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ دعا المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 6241 پر مذکور ہے۔ دوسرا کام اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لینا، ماضی کا احتساب کہ میں نے کیا اچھا کام کیا، کیا خراب کام کیا۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ترمذی حدیث نمبر 2459۔ یعنی اپنی زندگی کا حساب لیتے رہو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں کو، معاملات کو، اعمال، حلال و حرام، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تمام میدان میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم سے کہاں پر کوتاہی رہ گئی۔ نمبر 3 جو کام ہمیں کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ لینے کے بعد آنے والی زندگی کو بہتر بنانے اور نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے پرہیز کرنے کا عزم کرنا ہے۔ پچھلے سالوں میں جو ہم سے اچھائیاں ہوئی ہیں، ہم اگلے سالوں میں، اگلی زندگی میں اس سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو برائیاں، جو گناہ ہم کر رہے تھے اس سے سچے اور پکے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ کے کاموں سے ہمیں ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما دے اور اچھائی کے کام کی رغبت اور محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔